میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غار کا نقشہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب محبوب علیہ السلام اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے یہ فرما رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، بولیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر علماء نے بڑا کمال کا نقطہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے، تو چونکہ تم میرے ساتھ ہو تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے ان اللہ معنا، ان اللہ معی نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، یعنی اللہ تیرے بھی ساتھ ہے میرے بھی ساتھ ہے، یعنی پریشان نہ ہو ابو بکر، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے اور میرے بھی ساتھ ہے۔ صرف یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، پریشانی والی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، مطلب یہ ہوا حضور بتا رہے تھے ابو بکر اس وقت بھی اللہ تیرے بھی ساتھ ہے میرے بھی ساتھ ہے، پھر ہم مدینے چلے جائیں گے اللہ تیرے ساتھ بھی ہوگا میرے ساتھ بھی ہوگا، پھر میں تجھ سے علیحدہ ہو جاؤں گا، میں دنیا سے ظاہری طور پہ آنکھ بند کر کے چلا جاؤں گا، اس وقت بھی اللہ میرے ساتھ بھی ہوگا اللہ تیرے ساتھ بھی ہوگا، تو میرے جانے کے بعد 2.5 سال تک خلافت سنبھالے گا، اس وقت بھی تو اکیلا نہیں ہوگا ابو بکر، اللہ اس وقت بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ خوبصورت اشعار ہیں کہ لقب صدیق کا پائے اسے صدیق کہتے ہیں، لقب صدیق کا پائے اسے صدیق کہتے ہیں، معیت رب کی جو پائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ کہ جسے حضور فرما دیں کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق کا لقب بھی پا لیا، لقب صدیق کا پائے اسے صدیق کہتے ہیں، معیت رب کی جو پائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور آواز آئے ایک بار مال دو اسلام کو، جو گھر کا گھر ہی لے آئے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر کا گھر ہی لے آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور ہجرے اور سفر ہجرت کے لیے قسمت کئی اصحاب سے، جسے گھر جا کے بلوائے اسے صدیق کہتے ہیں، جسے گھر جا کے بلوائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اگر اللہ تجھے قرآن میں میرا صاحب کہہ کے نہ بلاتا، تجھے میرا صحابی کہہ کے قرآن میں نہ بلاتا، پھر میں نے تجھے اپنا لقب خلیل عطا کرنا تھا، لیکن میں نے تجھے ابھی خلیل کا لقب عطا نہیں کیا تھا، اس سے بڑا لقب اللہ نے تجھے قرآن میں عطا فرما دیا۔ اور حیات الحیوان کے اندر ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، مولا مجھے اصحاب کہف سے ملاقات کروا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کی ان سے دنیا میں ملاقات آپ کی نہیں ہوگی، اگلی دنیا میں ہوگی۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی امت میں بھی شامل ہو جائیں، وہ تو پہلے بھی مسلمان ہیں اور کتنے بلند مسلمان ہیں کہ اللہ نے پوری سورہ کہف قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے، اور جمعہ کے دن اس سورت کو، سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے، اس کا اجر بتایا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بھی صحابی بن جائیں، آپ کے بھی امت والے بن جائیں، تو آپ اپنے 4 افضل صحابہ کرام کو بھیجیں ان کے پاس، اور وہ آپ کا پیغام لے کر چلے جائیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جیسے انہوں نے بتایا، ایک چادر بچھائی اور چادر کے 4 کونوں پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی اور حضرت ابو ذر غفاری، ان 4 اصحاب کو آقا علیہ السلام نے چادر کے 4 کونوں پر کھڑا کیا
اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آقا علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس ہوا نے انہیں اٹھا کر آنن فانن غار کے دہانے پہ پہنچا دیا، اور غار کا پتھر انہوں نے ہٹایا، اندر گئے تو اصحاب کہف کو جا کے سلام کیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا جو دین تھا اسے قبول کیا، آقا علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور یہ جو 4 صحابہ ان کے پاس گئے تھے اصحاب کہف، جن کی پوری جو ہے وہ صورت قرآن پاک کے اندر جن کی شان میں شامل ہے، اصحاب کہف نے جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا ہم سب آپ کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، حضرت بزرگ غفاری، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کی شانوں کو اصحاب کہف جیسے لوگ بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جنہیں اصحاب کہف سلام پیش کرتے ہیں، آج کا کوئی جانور قسم کا انسان نہ مانے تو ان کا کیا نقصان ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو تھوک اپنے منہ پہ ہی آتی ہے، ان کا کیا جائے گا کہ جنہیں اتنی بڑی ہستیاں مانتی ہیں، اور پھر جو مانتے ہیں، جو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہ ان کے لیے پھر اجر کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مولا علی پاک موجود تھے، اور مولا علی نے یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بتائی، اور انہوں نے اس بات کو آگے بیان کیا۔ توجہ کیجئے گا ذرا، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا، صرف میں اور نبی پاک علیہ السلام تھے۔ تو دور سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اکٹھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دونوں چلتے چلتے جو ہے وہ سرائے ابن ابی حنیفہ کے قریب پہنچے، ایک جگہ کا نام تھا، تو اس کے قریب پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں کو دیکھ کر تھوڑا سا پریشانی کا اظہار کیا۔ پھر جب وہ اور قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ناگواری تھی وہ کیفیت ختم ہو گئی، حضور پھر مسکرا پڑے۔ وہ دونوں حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ آپ پہلے ہمیں دیکھ کے خوش ہوئے، پھر تھوڑے سے ناگوار ہوئے، پھر خوش ہوئے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سننا، اور جو محبت کرتے ہیں ان کا اجر بھی سننا، اور جو نفرت کرتے ہیں صحابہ اکرام سے ان کے اوپر جو پھٹکار ہے وہ بھی ذرا سننا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے تم دونوں کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو میں تم دونوں کو دیکھ کے خوش ہو گیا، اس لیے میں مسکرا پڑا۔ پتہ چلا جنہیں دیکھ کے حضور مسکراتے ہیں انہیں ابوبکر و عمر کہا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر حضور ان کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں، آج اگر میرے جیسا کام علم بندہ، گناہگار بندہ اگر ان کی شانیں بیان کرے اور حضور نظر رحمت فرما رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ یہ سارے لوگ بیٹھ کر میرے یاروں کی شانیں بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، امید ہے حضور ہمیں بھی دیکھ کے مسکرا دیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ تو خوشی ہوگی سرکار کو اگر وہ ہمیں دیکھیں گے اس حال میں کہ ہم ان کے یاروں کی شان بیان کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا حضور پھر آپ کے چہرے پر ناگواری کیوں آئی تھی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دونوں اس مقام پر پہنچے تھے تو تم دونوں کے پاس شیطان آ گیا۔ کون آ گیا جی؟ شیطان۔ اور اس نے تم دونوں کو دیکھا، اور پھر جب میں دوبارہ مسکرایا، یعنی پہلے ناگواری کی حالت آئی اور پھر میں مسکرا پڑا۔ وہ پھر کیوں مسکرایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دونوں کے پاس شیطان آیا اور تم تو اسے نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ تم دونوں آ رہے ہو اور آگے شیطان بھی کھڑا ہے، تو میں نے جب شیطان کو دیکھا تو میرے چہرے پر ناگواری آئی، پھر اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ میں نے سنے،
اب دیکھیں سماعت دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی، صحابہ دور ہیں، شیطان ان کے پاس کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، حضور دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں صحابہ نے نہیں سنا کہ یہاں شیطان بھی کھڑا ہے، وہ بات کیا کر رہا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام فاصلے پہ بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ شیطان کی بات سن رہے ہیں۔ اب آج کا امتی جب پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ایک بدبخت ٹولہ کہتا ہے یہ جو تم کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ نہیں سنتے، وہ تو اتنی دور ہیں، تم یہاں سے پڑھتے ہو، یا تو ان کے روزے پہ جا کے پڑھو پھر سنیں گے، ادھر سے ان کو کہاں آواز چلی جائے گی۔ میں کہتا ہوں جو اتنی دور سے شیطان کی آواز کو سن لیتے ہیں، اپنے عاشق کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ جب شیطان جو کہ دشمن ہے ان کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ تو کھلا دشمن ہے انسان کا، اور جو کھلے دشمن کی آواز کو بھی دور سے سن لیتے ہیں، وہ پھر عاشق کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں سنتے؟ عاشق کی آواز کو ضرور سنتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے شیطان کی بات کو سنا، اس نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا اے مولا مجھے ان لوگوں جیسا عذاب نہ دینا، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو ابو بکر و عمر سے نفرت کرتے ہیں، اور جو عذاب انہیں قیامت کے دن ملے گا، مولا میں اس عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پتہ شیطان کو بھی ہے کہ میں چنگا کوئی نہیں، شیطان کو بھی پتہ ہے کہ مجھے سزا قیامت کے دن ملنی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے وہ عذاب نہ دینا جو تو نے ابو بکر و عمر کے دشمنوں کے لیے رکھا ہوا ہے، مجھے وہ عذاب نہ دینا۔ جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سوچا کہ جو ہمارے دشمن ہوں گے ان کے لیے اتنی سخت سزا ہوگی کہ شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہے کہ مولا وہ عذاب مجھے نہ دینا جو تو ابو بکر و عمر کے دشمنوں کو دے گا، تو حضرت ابو بکر سے رہا نہ گیا، پوچھا حضور ہمیں بتائیں وہ کون سا عذاب ہے جو اتنا سخت عذاب ہمارے دشمنوں کو دیا جائے گا، اور ہمارے دشمن کون سے ہیں اور ہمارے دشمن کیوں ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر کا جملہ تھا کہ ہمارے دشمن کیوں ہیں۔ وہ کہنے لگے حضور جب زمانہ آپ کو سچا نہیں کہہ رہا تھا، ہم نے تو اس وقت بھی آپ کی صداقت کا کلمہ پڑھا ہے، جب زمانہ آپ کی بات نہیں مان رہا تھا، ہم نے تو اس وقت بھی آپ کی بات کو مانا ہے، جب زمانہ آپ کے لیے دروازے بند کر رہا تھا، ہم نے اس وقت بھی آپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے عاشق ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہم سے کوئی کیوں نفرت کرے گا اور کون نفرت کرے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک قوم ہوگی جنہیں رافضی کہا جائے گا، اور وہ تم سے نفرت کریں گے، اور ان کے لیے جو قیامت کا عذاب ہوگا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں میں کیا بتاؤں کہ کتنا ہوگا، تم یہیں سے سمجھ جاؤ کہ وہ اتنا سخت ہوگا کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگ رہا ہے، اتنا سخت عذاب ہوگا جو تمہیں نہیں مانتے۔ پھر حضرت ابو بکر سے رہا نہ گیا، وہ کہنے لگے حضور ٹھیک ہے جو نہیں مانتے ان کے لیے اتنا سخت عذاب ہے، پھر جو مانتے ہیں ان کے لیے کتنا اجر ہے، وہ تو بتا دینا۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے تم بتاؤ نا تم اسے کیا دو گے، جو تم سے محبت کرے گا تم اسے کیا دو گے؟ کتنی کمال کی بات ہے بھائی۔ دیکھیں اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی میری عزت کرتا ہے، تو مجھے چاہیے نا میں اس کی قدر کروں، اسے کوئی تحفہ تحائف دوں، ایسا ہی ہے نا، اور بنتا ہے نا۔ اور جے کوئی بندہ ساڑا چاہ کرتا ہے، پنجابی چاکھاں کو بندہ ساڑا چاہ کرتا ہے، ساڑے گھر آتا ہے فروٹ لے کے آتا ہے، تو اسی بھی وہ گھر کوئی شے لے کے جاواں دینا، خالی ہاتھ نہیں جان لگے کہ اسی آکھاں دے اگلا ساڑا اتنا کرتا ہے تو پھر سانوں بھی کرنا چاہیے۔ اور رشتہ داریاں دے وچ جیسے ہم کسی دی شادی ہوندی ہے نا، تے ایک بندہ تانوں شادی تے 50,000 روپیہ دیندا ہے کہ لے اوکھا ویلا ٹپا لے تینوں پیسوں دی لوڑ ہونی ہے، تے جدوں وہ دے گھر کسی دی شادی ہوندی تے ساڈے کول پیسے نہ بھی نہ ہون تاں بھی دل کردا چل یار کو تھوڑے جے تے اونوں دیویے نا، وہ ساڈے اوکھے ویلے تے کم آیا سی تے اسی بھی دیویے کچھ نہ کچھ۔ میرے محبوب فرمانے لگے ابو بکر بتاؤ تم کیا دو گے اسے؟ اور وہ حضرت ابو بکر جن کے بارے میں حضرت عمر ساری زندگی کہتے رہے کاش ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، مجھے غار کی ایک نیکی عطا فرما دے۔ یہ حضرت عمر ساری زندگی کہا کرتے تھے، اور حضرت عمر کی اپنی نیکیاں بھی کوئی تھوڑی نہیں تھی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رات کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور آسمان کے تارے کتنے زیادہ ہیں، بتائیں کیا کسی کی نیکیاں بھی ہیں ان تاروں کے برابر؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میرا عمر ہے نا، اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔
حضرت عائشہ سوچنے لگی حضور میں نے تو سوچا تھا آپ میرے ابا جی کا نام لیں گے تو آپ نے حضرت عمر کا نام لے لیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام خوش ہو گئے۔ جب یار غار کا ذکر آتا تھا میرے حضور مسکرا پڑا کرتے تھے، وہ مسکراتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں نے ابو بکر کا نام نہیں لیا کہ ابو بکر کی ایک ہجرت والی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ تو وہ مولا علی پاک کا ایک فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اس قدر ان کی نیکیوں کو صحابہ اکرام اپنے لیے نمونہ سمجھا کرتے تھے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اتنی ویلیو ہے حضرت ابو بکر کی نیکیوں کی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب سے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر دنیا سے جانے تک جتنی نیکیاں کروں گا ان میں سے چوتھا حصہ میں ان کو عطا کر دوں گا جو دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا، یہ کتاب کا نام انوار الصدیق ہے جس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، عموماً آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی اس لیے کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر سے پوچھا بتاؤ تم کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی اگر یہ بھی آدھا اپنا چوتھا حصہ اپنی نیکیوں کا دیں گے تو میں بھی اپنی نیکیوں کا چوتھا حصہ دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا ادھر ہی رک جاؤ۔ ایک کاغذ منگوایا، اس کے اوپر لکھوایا گیا کہ قیامت کے دن جو بندہ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والا ہے یہ دونوں اپنی نیکیوں کے چوتھا حصہ اس کو دے دیں گے۔ اور اس سے مراد نعوذ باللہ آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ان کے اپنے کھاتے سے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اصالِ ثواب کی تعریف یہ ہے کہ وہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اپنے حصے سے ختم نہیں ہوتا، اپنے حصے بھی رہتا ہے اور اگلے کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی جب عمر آدم علیہ السلام نے آپ کے سامنے جب تمام انبیاء کی عمریں پیش کی گئی نا تو داؤد علیہ السلام کی عمر تھوڑی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا میری عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دے۔ اللہ نے عطا کر دیے لیکن آدم علیہ السلام کی اپنی عمر کو اللہ نے کم نہیں کیا، اللہ نے انہیں پھر بھی اتنی ہی عمر عطا فرمائی تھی۔ تو وہ رب ہے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ جب کسی کی نیکیاں کوئی کہے کہ میں اپنی نیکیاں دوسرے کو اصالِ ثواب کے طور پہ پیش کر رہا ہوں تو اس کی اپنی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں سوچنا کہ ان کی اپنی پھر کدھر جائیں گی، ان کی اپنی بھی پاس ہی رہیں گی۔ اور یہ شان ہے ان کی اور ان کی سخاوت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ورق منگوایا اس کے اوپر لکھا گیا، یہ تحریر لکھی گئی کہ جو بندہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرے گا یہ دونوں قیامت کے دن اپنی نیکیوں کا چوتھا حصہ ان سب لوگوں کو عطا کر دیں گے جو دنیا میں محبت کیا کرتے ہیں۔ ابھی یہ تحریر مکمل ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ جا کر میرے محبوب کو سلام پیش کرنا اور انہیں کہنا یہ جو ورق آپ نے بھی تیار کیا ہے نا اسے دے دیں، اسے اللہ مانگ رہا ہے، اللہ مانگ رہا ہے، یہ ورق مجھے دے دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابو بکر عمر کو بتایا، میرے آقا اسلام نے حضرت ابو بکر عمر کو بتایا اور وہ ورق حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے دیا۔ وہ آسمان کی طرف چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں وہ ورق موجود نہیں تھا۔ تو حضور نے پوچھا بتاؤ وہ کہاں گیا جو تم ابھی لے کر گئے تھے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے وہ آسمانوں کے اوپر محفوظ مقام پہ رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب ابو بکر و عمر تمام لوگ میزان پہ حاضر ہوں گے اس فیصلے پر جب عمل کریں گے تو سب لوگوں کو نیکیاں جو ان سے محبت کرتے ہوں گے نیکیوں کا چوتھا حصہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا اللہ نے وہ ورق اپنے پاس اس لیے محفوظ کر لیا امت سے کہیں گم نہ جائے۔ وہ اللہ قیامت کے دن سب میدان حشر میں اکٹھا ہونے والوں کو وہ ورق دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ فیصلہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، ابو بکر نے کیا تھا، عمر نے کیا تھا، جس نے ان سے دنیا میں محبت کی ہے اللہ ان سب کو اس فیصلے کے مطابق ان کی نیکیوں کا چوتھا حصہ عطا فرمائے گا۔ اب کوئی ادھر کہے مولا میں ابھی محبت کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہ ہوں محبت قابل قبول نہیں، جڑی دنیا میں کیتی سی اجر ہو دے ہوتے ہوئے۔ تو جس نے دنیا میں محبت کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گواہ ہے حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرنے والے کو قیامت کے دن چاہے اپنی نیکیاں ختم بھی ہو جائیں، اپنی نیکیاں گناہوں سے کم بھی ہو جائیں، گناہ بڑھ جائیں، اپنی نیکیاں کم بھی ہو جائیں، قیامت کے دن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنے کا اجر یہ ملے گا وہ دونوں اپنی نیکیوں میں سے حصہ عطا فرمائیں گے۔
تو وہ دونوں مشکل کشائی فرمائیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے انوار الصدیق کتاب کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس نہر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ پانی اس کا سفید ہے، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ شہد سے بھی زیادہ اس کا ذائقہ لطیف ہے۔ اور اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اس نہر میں سے جام عطا فرمائے گا جس نے رجب میں کوئی ایک روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھ لیا تھا۔ اس واسطے رجب کا مہینہ ہی آنے والا ہے، اس میں کوشش کریں کہ جتنے روزے آپ رکھ سکیں